اب لاکھ اندھیرا ہو ہوں، اس شمع فروزاں سے، ہوں، تجدید محبت کو پروانے تو نکلیں گے۔ اہا، کیا جبر پرستوں کو ہوں، اتنا بھی نہیں معلوم، سر کٹنے کے موسم میں ہوں، دیوانوں کی بستی سے دیوانے تو نکلیں کیا کہنے، بہت خوب، آہا، گے۔ اگر ہمارا بچپن کربلا کے واقعات کو سننے میں یا کربلا کی تاریخ کو سننے میں، کربلا کی روایت کو سننے میں نہ گزرتا اور ہمارا کسی سطح پر اس سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو شاید یہ مزاحمت رنگ میرے اندر نہ آتا کہ اور کیا چاہیے اے عرض وطن تیرے لیے، توک بھی چوم لیا دار بھی دیکھائے ہم۔ آہا، تو جب ہم بہت ساری چیزیں دیکھ کر آ گئے ہوں، تو اب تو پھر ہم بھی کھل کھل آ گئے ہیں، وہ بھی کھل کھل آ گئے ہیں۔ ہوں، تو اب تو جو آئین کا اور جمہوری اقدار کا جو دشمن ہے وہ زیادہ ہمارے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے اور زیادہ سامنے ہے، ہوں، تو ہمارے کلام کی شدت بھی پہلے سے زیادہ ہے۔ اگر تخلیق نماز ہے ہوں، تو اس کا جو وضو ہے نا وہ مطالعہ ہے۔ کیا کہنے، تخلیق اگر اسلام ہے تو مطالعہ اس کا کلمہ ہے۔ ہوں، تو مطالعے کے بغیر آپ کم از کم بڑے شاعر نہیں بن سکتے، بڑے تخلیقات نہیں بن سکتے، اور مطالعہ جو ہے وہ ہمہ جہت ہونا چاہیے۔ گرد گلے ملال کسی شعر پر نہ ہو، آہا، گردے گلے ملال کسی شعر پر نہ نہ ہو، ہو، یہ کیا کہ دل کے خون سے بھی لفظ تر نہ ہو۔ کیا کہنے، واہ واہ، السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کو حسن قدرت سے نوازا گیا ہے، قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ وہاں پنپنے والی خوبصورت شاعری دنیا ادب کو متاثر کر رہے ہیں۔ اپنی خوبصورت شاعری اور توانا آواز کے ذریعے دنیا ادب کو متاثر کرنے والے مزاحمتی شاعر احمد فرحات صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احمد بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت تو شکریہ یہ عاشق صاحب، ہمارے سیاچن ٹائمز کو جو ادبی طلباء اس کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ سوال ہم پہلے طور کرتے ہیں کہ آپ کی شاعری کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اس کی بنیادی محرکات کیا تھی؟ عاشق صاحب شعر جو میں نے کہنا شروع کیا وہ شاید چھٹی یا ساتویں جماعت میں شعر ویر کہنا شروع کیا۔ ہمارے ہاں چونکہ روایت تھی نوحہ خوانی کی، تو ہم لوگ محرم میں نوحہ خوانی کرتے تھے، مرثیہ خوانی کرتے تھے۔ ہمیں چونکہ خوشگلو بھی تھا تو وہ پھر ہم لوگ وہ ہماری ایک سنگت تھی، اس میں پھر خود سے بھی کچھ چیزیں ویزیں لکھتے تھے۔ کہیں کسی نوحے کے شعر کم ہو گئے تو خود سے ایک دو شعر بڑھا لیے، یا اسکول میں جو ہم نصابی سرگرمیاں تھیں ان میں کبھی کوئی ترانہ لکھ لیا، کبھی کوئی گانا لکھ لیا، کبھی کوئی پیروڈی لکھ لی۔ تو اس طرح کی چیزیں میں نے چھٹی ساتویں سے، چھٹی جماعت سے آپ سمجھ لیجئے کہ میں لکھ رہا ہوں۔ مجالس کا سلسلہ نہ ہوتا، محرم کی مجالس نہ ہوتی، اور میری اسکول کی جو ہم نصابی سرگرمیاں نہ ہوتی، تو میرا یہ جو جوہر تھا یا یہ جو ٹیلنٹ یا یہ جو ہنر تھا یہ کبھی انلیش اور انویل نہ ہوتا، یہ کبھی منظر عام پر نہ آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں نے مجھے شاعر بنایا ہے۔ شاعر سے متعلق تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شاعر ماں کے پیٹ سے شاعر پیدا ہوتا ہے، وہ از سم ون بائی برتھ، اور وہ آپ اس کو بنا نہیں سکتے، آپ اس کی میکنگ نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ حادثات، کچھ عوامل، کچھ محرکات یا کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تخلیقات سامنے آتا ہے، تو یہ محرکات ہے کہ میں نے بالکل، شاعر حسن پسند ہوتا ہے، قدرتی فضا سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ بنیادی طور پر رومان پسند بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے رومانٹسزم کو کی بجائے آپ نے مزاحمت کو ترجیح دی، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ میں رومانوی مزاحمتی شاعر ہوں، اور اگر آپ میری غزلیں پڑھیں، بیسیکلی میرا جو سفر ہے وہ غزل سے مزاحمتی نظموں کی طرف ہے، اور جو میری غزلیں ہیں، جو ہماری تخلیقی اور شعری اٹھان تھی کوئی 15-20 برس پہلے، وہ غزل کے شاعر کے طور پر ہوئی تھی، اور میری جو چیزیں لوگوں کو یاد ہیں یا جن کی وجہ سے چار لوگ مجھے پسند بھی کرتے ہیں موسٹلی اور سنجیدہ حلقوں میں، وہ غزل ہی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ تو میں بنیادی طور پر غزل کا ہی شاعر تھا، اور غزل کا شاعر جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ہوتا ہی رومان پسند ہوتا ہے، رومانوی ہوتا ہے، اور اس کے مزاج کے اندر یا اس کے رجحان کے اندر
رومانوی فضا کا ہونا ایک نیچرل ایک عمل ہے، تو وہ ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے تھا۔ جی میں نے جو میرا مزاحمتی رنگ ہے اس میں فیض جیسی رومانوی مزاحمت نہیں ہے، ہاں تو وہ تو فیض صاحب کا سٹائل تھا، اسلوب تھا، اور ظاہر ہم اس کو کاپی نہیں کر سکتے، نہ اس طرح کا رجحان ہے، نہ اس طرف کوئی ہمارا کوئی اس طرف جھکاؤ ہے اس طرح کے اسلوب کی طرف، اور نہ ہی ظاہر ہم فیض صاحب کی اس طرح کا وہ رنگ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو میں بنیادی طور پر رومانوی مزاحمتی شاعر ہوں، اور میرے یہاں بہت، اگر آپ میری غزلیں پڑھیں اس میں آپ کو غزل کے سارے ذائقے نظر آئیں گے، اور سنجیدہ شاعری کے سارے ذائقے نظر آئیں گے میری غزل کے اندر بھی۔ تو جہاں میں مزاحمت کچھ چیزوں میں زیادہ ہی بلنٹ ہوں، زیادہ ہی ٹرانسپیرنٹ ہوں، زیادہ ہی سیدھا ہوں، زیادہ ہی سامنے ہوں، اور زیادہ ہی کھل کر ہوں، اور میں وہاں کچھ بہت زیادہ میٹافوریکلی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ سمبولیکلی بات نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہوں بعض جگہوں پر، اور جہاں نہیں کرتا وہاں شعوراً نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر نہیں کرتا، قصداً نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اس سے آ رہی ہوں، جان بوجھ کر نہیں کرتا، میں بعض اوقات بہت اسٹریٹ بات کرتا ہوں۔ میں یہ بعض اوقات اسٹریٹ بات اس لیے کرتا ہوں کہ عام آدمی سے جب آپ نے کلام کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بندہ بہت سیدھی میری بات سنے اور سمجھے، اور اسی لیے بعض اوقات یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ بات کہیں نعرے کی سطح تک نہ چلی جائے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے جو غزلیں ہیں اس میں غزلیات ترنم اور موسیقیت اور رومانیت موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو غزلوں میں مزاحمتی ادب ہے، مزاحمت کے ساتھ بھی آپ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس علاقے کی جو کشمیر آپ کا علاقہ ہے اس کی جو فضا ہے اس کی وجہ سے ہے، یا یہاں پر جو پاکستان میں پاکستانی ملک کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میرے مزاحمتی رنگ میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ ایک میرا خاندانی پس منظر، میں ایک قبیلہ دار آدمی ہوں اور پہاڑی آدمی ہوں، تو آپ بھی خود پہاڑوں کے رہنے جی والے ہیں، قبیلہ دار آدمی، جی آپ کو پتہ ہے قبیلہ جی ہی لوگ جی تھوڑے سے سخت مزاج بھی ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کی نسبت زیادہ ترش بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کے حوالے سے، سخت بھی ہوتے ہیں، ریئیکشنری زیادہ ہوتے ہیں، رد عمل کی نفسیات ان کے اندر ہوتی ہے زیادہ ایز کمپیئر ٹو ایک عام آدمی، اور کچھ چیزوں پر جس پہ ایک میدان کا آدمی یا شہر کا آدمی زیادہ برانگیختہ نہیں ہوتا، زیادہ ایک دم سیخ پا نہیں ہوتا، ہم لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مزاج میں ہے، پہاڑی مزاج کے اندر ہے، کوہستانی مزاج کے اندر ہے، تو وہ میرے اندر تھا، ایک وہ میرا قبیلہ، میرا علاقہ، اور تیسری بات جو تھی وہ کربلا جو ہے، تو جو کربلا کا جو حوالہ ہے وہ بڑا گہرا ہے میرے اندر، میرے خیال میں، اور اگر ہمارا بچپن کربلا کے واقعات کو سننے میں، یا کربلا کی تاریخ کو سننے میں، یا کربلا کی روایت کو سننے میں نہ گزرتا، اور ہمارا کسی سطح پر اس سے کوئی تعلق نہ ہوتا، تو شاید یہ مزاحمت رنگ میرے اندر نہ آتا۔ کیا کہنا؟ تو کربلا میرا لوکیل، میرا وسیب، اور میرا قبیلائی پس منظر، یہ بنیادی چیزیں۔ تو آپ سے ایک خوبصورت کلام سنتے ہیں، اس کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھے گا، عطا کیجیے۔ میں کوئی غزل سناتا ہوں آپ جی کو۔ نہیں، گرد گل ملال کسی شیر پر نہ ہو، گرد گل ملال کسی شیر پر نہ نہ ہو، ہو، یہ کیا کہ دل کے خون سے بھی لفظ تر نہ ہو، کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ کیا کہ دل کے خون سے بھی لفظ تر تر نہ نہ ہو، ہو، ایک زہر مستقل جو رگوں میں رواں رہے، ایک ایک زہر زہر مستقل جو رگوں میں رواں رواں رہے، رہے، ایک شخص جس کے چھوڑ کے جانے کا ڈر نہ ہو، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ایک شخص کیا جس کے کہنے، چھوڑ کے جانے کا ڈر ڈر نہ نہ ہو، ہو، ایک ہجر جس میں مہکا رہے لمس کا کنول، ایک ہجر جس میں مہکا رہے لمس کا کنول، کمل، ایک وصل جس میں قرب کا کوئی گزر نہ کیا ہو، بات ہے، کیا کہنے، پھر سے آتا ہو، کیا خوبصورت ایک شعر ہے، ہجر جس میں مہکا رہے لمس کا کنول، ایک وصل جس میں قرب کا کوئی گزر نہ ہو، گزر نہ ہو، یہ کیا کہ سانس سانس اذیت بنی رہے، یہ کیا کہ کہ سانس 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 اذیت بنی رہے، یہ کیا کہ ایک عمر ہو وہ بھی بسر نہ ہو، کیا کہنے، یہ کیا کہ ایک عمر ہو وہ بھی بسر نہ ہو، واہ، یہ کیا کہ بے ثمر ہی رہے درد کا شجر، یہ کیا کہ کہ بے بے ثمر ثمر ہی ہی رہے رہے درد کا شجر،
یہ کیا کہ خون تھوکیے لیکن اثر نہ ہو، کیا کہنے ہیں، آہا یہ آہا کیا کہ خون تھوکیے لیکن اثر نہ ہو، آہا تو آئے باغ میں تو تیرے احترام میں، آہا تو آئے باغ میں تو تیرے تیرے احترام میں، واجب ہے کوئی پھول کسی شاخ پر نہ، کیا کہنے، پھر سے آتا ہو، کیا خوبصورت شعر ہے، تو واہ آئے واہ واہ باغ میں تو تیرے واہ واہ، احترام آہا میں، واجب ہے کوئی پھول کسی شاخ پر پر نہ ہو، کیا کہنے ہیں احمد بھائی۔ احمد بھائی، آپ کا جو مادری زبان ہے، آپ کی مادری زبان ہے وہ کشمیری یا پوٹہاری جسے پٹواری کہا ہے، پہاڑی جی۔ پہاڑی زبان ہے، اور اس زبان اور اردو آپ کی مادری زبان نہیں ہے، اس کے باوجود اردو میں شعر کہنے کو آپ نے کیسے انتخاب کیا اور کیوں انتخاب کیا؟ اردو چونکہ ہمارے ہاں کشمیر میں سیکنڈ لینگویج ہے، اور ہم لوگ ظاہر اردو روانی سے بولتے ہیں، اور عام تو اب تو چلن بھی گھروں میں یہی ہے کہ لوگ بچوں کو اردو ہی پڑھاتے کوشش کرتے ہیں اردو بچے بولیں، اردو نصاب بھی اردو میں ہے ہمارا، موسٹلی ہم نے پڑھا بھی اسکولوں کے اندر بھی اردو میں تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم اردو کے ڈرامے ہی دیکھتے تھے، اردو کی فلمیں ہی دیکھتے تھے، اردو کے اخبارات ہی پڑھتے تھے، لٹریچر بھی اردو کے پڑھتے تھے، تو ہمارے لیے اردو میں لکھنا جو ہے وہ بالکل اردو ایز اے فرسٹ لینگویج ہے، اچھا کوئی سیکنڈ لینگویج ہمارے نہیں۔ آپ کے ہاں تھوڑا گہرا ہے معاملہ، جی ہاں، آپ لوگ چونکہ جی بی کے لوگ ہیں، اور یا جو پختون بیلٹ کے لوگ ہیں، یا جو بلوچستان کے لوگ ہیں، تو وہ زیادہ کوئی اپنی جو مادری زبانوں کے حوالے سے تھوڑے سے زیادہ سخت گیر ہوتے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور ہماری زبان کا کوئی چونکہ ٹرانسکرپٹ نہیں ہے، یا رسم الخط نہیں ہے اس کا، تو وہ اس لیے ہم لوگ اس زبان میں لکھ بھی نہیں سکتے، نا ہم لکھتے ہیں کچھ چیزیں کہیں ہیں وہ لکھنا مشکل ہے، اس میں رسم الخط اس طرح سے نہیں ہے، لہٰذا وہ سینہ بسینہ کچھ چیزیں چلتی ہیں۔ صحیح۔ شاعری میں یقیناً مزاحمت ہوتی ہے، شعراء نے ہمیشہ کسی عہد میں ہونے والے ظلم و ستم پر آپ توانا آواز بن کے ابھرے ہیں۔ اس کے بعد ترقی پسندی کا جب عہد شروع ہوا تو باقاعدہ طور پر ادب کو مظلوموں، محکوموں اور کسانوں کی زبان بنا دی، جس میں ترقی پسند تحریک کے جو اس میں فیض کا نام سب سے زیادہ آتا ہے، ساحر لدھیانوی کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد کا جو ادب ہے اس میں وہ تنتنا نظر نہیں آتا، جالب کے بعد یا فیض کے بعد، لیکن آپ نے اس مزاحمتی ادب کو، جبکہ آپ کے عہد میں اتنی توانا آواز نہیں ہے، مزاحمت کے حوالے سے اتنی آوازیں نہیں اٹھائی جاتی، تو آپ نے کیسا انتخاب کیا اس راستے کا؟ کچھ سوچ سمجھ کے تو کیا نہیں ہے، فطری میلان تھا، ایک نیچرل ٹینڈنسی تھی، تو جیسے میں نے اس کے وجوہات بھی آپ سے بیان کی، محرکات بھی بیان کی، تو اس طرف میرا جھکاؤ ہوا، اور میں تھوڑا زیادہ سماجی عصری معاملات پر اور ماحول پر اور قضیوں پر کوڑنے والا آدمی تھا، تو شاعر تھا، تو جو اظہار کا ذریعہ تھا وہ شعر ہی تھا، تو ہم نے اس میں بھی آواز بلند کی، لیکن میں نے پریکٹیکل ایکٹیویزم بھی کیا، اپنے اسکول کالج دور سے پریکٹیکلی بھی میں کسی نہ کسی طرح سے جو ترقی پسند فکر اس کے ساتھ تھا، این ایس ایف کے ساتھ کشمیر میں، پھر جب یہاں پر آئے تو میں ایک دور میں جو ہے وہ اینٹی امریکن جو یہاں پہ طلبہ تحریکیں تھیں بش کے دور میں یا کلنٹن کے دور میں، تو اس کا بھی میں حصہ رہا، تو وہ میرے اندر مزاج میں تو چیزیں تھیں۔ جب آگے بڑے خاص طور پر 2010 کے بعد میں بہت شدت سے جو اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست کے اندر غیر آئینی کردار ہے ظاہر ہے، اس کے حوالے سے میں زیادہ حساس ہوا، زیادہ بولنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، اور میں ووکل زیادہ ہو گیا، پھر لکھنا بھی شروع کیا، پھر کچھ ترقی پسند فکر کے تحت ہم لوگ لکھتے تھے، تو ظاہر ہے پھر اس دور میں میری کچھ چیزیں آئیں، وہ خالی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہے، وہ سماجی جبر کی جو مختلف صورتیں ان کے خلاف بھی ہے، ڈسکرمنیشن کی جو مختلف صورتیں ہیں، سماجی تفاوت کی جو مختلف صورتیں ان کے خلاف بھی ہے، اور وہ صنفی امتیاز کے خلاف بھی ہے، وہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف بھی ہے، تو ترقی پسندی اور مزاحمتی جو رو ہے اس کے کئی حوالے اور اس کے کئی رنگ اور کئی شیڈز ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کسی سماجی اور سیاسی قضیے پہ تب لکھتے ہیں کہ جب آپ کو اس کا شعور ہو۔ ایک بدقسمتی سے ہمارا شاعر لٹریچر
بھی نہیں پڑھتا تو وہ سماجی اور سیاسی قضیے کیا پڑھے گا، یا وہ پولیٹیکل، سوشو پولیٹیکل یا ریلیجو پولیٹیکل معاملات سے کیا جو ہے وہ آگاہ ہوگا۔ تو ہمارا جو اس وقت کا جو ادیب اور شاعر ہے وہ بہت کٹا ہوا ہے، بہت زیادہ کٹا ہوا ہے اپنے سیاسی، اپنے عصر کے سیاسی سوال سے، اپنے عصر کے سماجی سوال سے، اپنے عصر کے قضیوں سے۔ تو ظاہر ہے جس چیز کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق اور تماسک اور تعلق ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کی تخلیقی جڑت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں وہ جڑا ہوا تھا، پھر ہم نے سوچ ووچ کر یا پلاننگ کر کے تو یہ کام نہیں کیا، تو بس پھر اس کو اپنی آواز بنایا اور اس کو اپنا قضیہ بنایا، اس کو اپنا مسئلہ بنایا، تخلیقی مسئلہ بنایا۔ تو بس باقی کی کہانی آپ کے سامنے ہے۔ تو بنیادی بات ہے کہ شاعر کو پہلے شعور ہونا چاہیے، شعور ہوگا تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی تخلیقی گواہی دے سکتے ہیں۔ ہمارے شاعر کو، ادیب کو، اس عہد کے ادیب کو تخلیقی شعور، سماجی شعور نہیں ہے، اس کا سیاسی شعور نہیں ہے، اس لیے اس کی گواہی نہیں آتی۔ صحیح۔ اسی مزاحمتی رنگ میں شعر کہنے کے حوالے سے اور قید و بند کی صحبتیں بھی آپ کو جھیلنا پڑا حال ہی میں، تو اس کے بعد سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں کمی آئی ہے یا تخلیقی صلاحیت بڑھ گئی؟ عاشق صاحب بڑھ گئی ہیں۔ پہلے تو جو تھوڑا بہت کوئی پردہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تھوڑی سی جو کوئی ایمبیگوٹی تھی، کوئی ابہام تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور کوئی نقاب تھا وہ بھی اتر گیا ہے، اور یا کوئی تھوڑا بہت خوف ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ میں نے شعر کہا تھا اسی دور میں کہ اور کیا چاہیے اے عرض وطن تیرے لیے، توک بھی چوم لیا دار بھی دیکھائے ہم۔ تو جب ہم بہت ساری چیزیں دیکھ کر آ گئے تو اب تو پھر ہم بھی کھل کھل آ گئے ہیں، وہ بھی کھل کھل آ گئے۔ تو اب تو جو آئین کا اور جمہوری اقدار کا جو دشمن ہے وہ زیادہ ہمارے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے اور زیادہ سامنے ہے۔ تو ہمارے کلام کی شدت بھی پہلے سے زیادہ ہے، ہمارے بولنے کی شدت بھی پہلے سے زیادہ ہے، اور ہمارے جو سوچنے کی شدت ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ ہے۔ تو فرق تو پڑا ہے، لیکن وہ فرق پازیٹیو ہے، اور وہ فرق جو ہے وہ عمودی سمت میں پڑا۔ بھرت بھائی آپ سے کلام سنتے ہیں، پھر ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی کلام سنائیں، غزل سنائیں یا مزاحمتی نظم سنائیں؟ میں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں۔ عطا کیجیے۔ اب لاکھ اندھیرا ہو اس شمع فروزاں سے، تجدید محبت کو پروانے تو نکلیں گے۔ اب لاکھ اندھیرا ہو اس شمع فروزاں سے، تجدید محبت کو پروانے تو نکلیں گے۔ کیا جبر پرستوں کو اتنا بھی نہیں معلوم، سر کٹنے کے موسم میں دیوانوں کی بستی سے دیوانے تو نکلیں گے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ سر کٹنے کے موسم میں دیوانوں کی بستی سے دیوانے۔ ایک اور نظم میں آپ کو عطا کیجیے۔ اسی مزاج کی ہے۔ مکہ جبر میں کعبہ خواب پھر آندھیوں کے نشانے پہ ہے۔ مکہ جبر میں، مکہ جبر میں کعبہ خواب پھر آندھیوں کے نشانے پہ ہے، ہاتھیوں والے طاقت کے نشے میں سب روندنے کی ہوا میں ہیں، اور وسوسوں کی کمندیں فضا میں ہیں۔ کیا کہنے، ہاتھیوں والے طاقت کے نشے میں سب روندنے کی ہوا میں ہیں، اور وسوسوں کی کمندیں فضا میں ہیں۔ آج کے ابرہا کے لیے سوچ کنکر ہے اور تم ابابیل ہو۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ آج کے ابرہا کے لیے سوچ کنکر ہے اور تم ابابیل ہو، وہموں کے مکینوں دلوں میں دھڑکتے ہوئے ڈر سے نکلو، گھر سے نکلو۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ احمد فرحاد کو فالو کرنے والے اور اس کو پسند کرنے والے عصر نو میں بہت سارے شعراء ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے میں تو وہی پیغام دوں گا جو پیغام ہمارے سینئرز نے ہمیں دیا تھا۔ لکھنا بہت ضروری عمل ہے، لیکن اس عمل سے پہلے جو مبادیات ہیں یا جو فرائض ہیں ان میں مطالعہ ہے۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، اور جو مطالعہ ہے وہ ہمہ جہت ہونا چاہیے۔ وہ مطالعہ فکشن کا بھی ہونا چاہیے، وہ مطالعہ تاریخ کا بھی ہونا چاہیے، وہ مطالعہ جو ہے وہ فلسفے کا بھی ہونا چاہیے، اور وہ مطالعہ جو ہے وہ زبان کا بھی ہونا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تخلیق
جو ہے وہ نماز ہے ہم، تو اس کا جو وضو ہے نا وہ مطالعہ ہے. کیا کہنے. تخلیق اگر اسلام ہے تو مطالعہ اس کا کلمہ ہے. ہم، تو مطالعے کے بغیر آپ کم از کم بڑے شاعر نہیں بن سکتے، بڑے تخلیقہ نہیں بن سکتے، اور مطالعہ جو ہے وہ ہمہ جہت ہونا چاہیے. زبردست. فرحات بھائی یہ بتا دیے جس عہد میں آپ زندگی کر رہے ہیں اور بھیز اور جالب جس عہد میں زندگی کر رہے تھے، اس عہد میں مزاحمت کرنا مشکل کام تھا یا آج کے عہد میں مزاحمت کرنا مشکل کام ہے؟ دیکھیے اس عہد نے اب تک بہت سارے جو زوال کی منزلیں تھیں وہ طے کی، لیکن کچھ چیزوں میں الا ماشاء اللہ ہم نے ترقی بھی بہت زیادہ کی. فسطائیت میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے، بربریت میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے، آمریت میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے، اور غیر آئینی بدماشی میں بڑی ترقی کی ہے، اور سیاست کے اندر مداخلت میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے. کل کا جو ڈکٹیٹر تھا رuthless وہ بھی تھا، ظالم وہ بھی تھا. آج کے جس ڈکٹیٹر سے ہمارا سامنا ہے نا وہ مہا فرعون ہے. اس جیسے ڈکٹیٹر کا سامنا جو ہے وہ فیض صاحب نے نہیں کیا، یا وہ جالب صاحب نے نہیں کیا، یا فراز صاحب نے نہیں کیا. میں تو اکثر کہتا ہوں بڑے خوش نصیب لوگ تھے. تو وہ تو خوش نصیب لوگ تھے کہ وہ کم از کم کچھ قدر بہتر آمر جو تھے، قدر بہتر جو ڈکٹیٹر تھے ان کو بھگت کے گئے. جن سے ہمارا سامنا ہے وہ تو سر مہا ڈکٹیٹر ہیں، وہ تو مہا فرعون ہیں. اللہ ان سے بچائے. بہت شکریہ. ناظرین آج ہمارے ساتھ تھے عہد نو کی توانا آواز، مزاحمتی ادب کے سرخیل جناب احمد فرحات صاحب. اگلی نشست میں ایک اور خوبصورت شاعر اور ایک خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا نگہبان.